بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، ماہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو خاص نسبت حاصل ہے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے اور جانیں گے کچھ دلچسپ معلومات۔ عاشقوں کے امام سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 سیگمنٹ ہوں گے، ایک کلام اعلیٰ حضرت کا سیگمنٹ ہوگا اور انشاءاللہ دوسرا سیگمنٹ جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ دلچسپ معلومات پیش کی جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ ہوں گے 2 مہمان جن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سفر کو طے کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا سب سے پہلے ہمارے پیارے معزز اور مکرم نعت خواں محمد سرفراز عطاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم کچھ دیر کے بعد نغمہ اعلیٰ حضرت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور مزید ہمارے جو دوسرے اہم اور مین گیسٹ ہیں مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، FGN چینل پر وقتاً فوقتاً آپ ان کے علمی نقطے یا آپ دیکھتے بھی ہوں گے، ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ جی سرفراز بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لٹا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر
چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اللہ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ واقعی عاشقوں کے رنگ اور عاشقوں کی ادائیں نرالی ہوا کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ کلام لکھا اور کلام کے آخر میں جو مقطع لکھا، سبحان اللہ عز و جل، اس کی بھی ایک گہرائی میں اگر جائے بندہ تو اس میں بھی اس کو عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کو ملے۔ آج جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے اور یہ کھلی کتاب ہے اور یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کو برہان بھی کہا گیا، اس کو نور بھی کہا گیا، اور یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ نبی آخری نبی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کلام بھی آخری کلام ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح سے بیان فرماتا ہے، اگر آپ اس پر بھی اس شعر سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیتوں کو اپنے اشعار میں کس طرح سے لے کر چلے، کیسے پرویا ہے ان موتیوں کو، اس پر میں چاہوں گا کہ مولانا عطاء المصباحی صاحب ہماری کچھ رہنمائی کریں اور اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان، ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے، آپ جانتے ہیں، عاشقوں کے امام۔ واقعی سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام ہیں، اور آپ کا جو عشق ہے نا، یہ آپ کی جس طرح ہر خون کے ایک ایک قطرے کے اندر شامل ہے،
ویسے ہی آپ کی کتابیں، آپ کی شاعری، آپ نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں، اس ہر خدمت کے اندر عشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت کا نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب آپ نے اشعار کہے تو اس میں آپ جانتے ہیں نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے آپ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال کے اشعار پیارے آقا کی نعت میں کہے ہیں، اور ان اشعار گوئی کے وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو شامل کیا ہے۔ سلطان بھائی یقین جانیے گا، شعر کہنا خود اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک بندہ شاعر نہیں ہوتا، صحیح، ہر ایک شاعر ہر ایک شعر کہہ لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے، اور اس فن کو سیکھنے کے اپنے اپنے ذرائع ہیں اور طریقے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے شعر کے اندر بھی عشق رسول کو کس طرح موتیوں کے انداز میں پرویا ہے، آپ اس کا اندازہ اس شعر سے لگا سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یعنی اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو پہلا مصرع ہے اس میں ایک آیت مبارکہ کو شامل فرمایا ہے، سورہ اور وہ کوثر کی آیت جی مبارکہ، سورہ کوثر کی آیت مبارکہ جو میرے آقا کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کی، آپ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ کے کمالات بے شمار ہیں، آپ کے محاسن بے شمار ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں فرماتے ہیں ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یعنی اچھا حضور، اس میں جو آپ نے کلام فرمایا تو ایک چیز بڑی واضح طور پر ناظرین کرام بھی غور کریں، اگر دیکھیں شعر کہنا جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک فن ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ شعر ہر کوئی کہہ نہیں پاتا ہے۔ بعض اوقات بہت اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی اشعار میں وزن کا بعض اوقات نہ ملنا ان کے شعر کو جو ہے وہ ان کے اشعار کو بدصورت کر دیتا ہے۔ جی، مگر شعر کا ایک اسلوب کے ساتھ ہونا اور ان اشعار میں قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر اور ترجمے کا ہونا، یہ اپنے آپ میں یہ کمال در کمال نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عاشقوں کے امام کی۔ جی اچھا حاجی صاحب، اس کے اندر جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان نے کمال فرما دیا، وہ کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمش و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو کیا عشق کا چشمہ اس شعر سے موجزن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں یہ فرمایا گیا والشمس، کہیں فرمایا گیا والضحا، کہیں فرمایا گیا واللیل اذا سجا۔ اس کا اگر ہم معنی دیکھیں تو معنی تو اس کا کچھ یوں بنتا ہے، سورج کی کرنوں کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ اب یہاں دیکھیں، بظاہر تو یہ آیات مبارکہ سمجھنے والا سمجھے گا سورج کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، ایسے ہی رات کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، چاشت کے وقت کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت جب اس کے ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سورج کہہ کر کے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ، اس لیے کہ سورج کو بھی اگر روشنی کہیں سے ملتی ہے تو وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ اور کہا گیا چاشت کے وقت کی قسم، مطلب یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب اپنے شباب پر پہنچتا ہے، یعنی پوری جوانی میں جب آتا ہے تو اس کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، زوال سے پہلے پہلے کا۔ جی چاشت کے وقت کی قسم، تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور والا چہرہ رکھتے ہیں کہ جس کی کرنوں سے سارا عالم روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں جو شعر ہے اس کے اندر ہے قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یہ اصل میں سیدی اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کو سمجھانا چاہتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔
تو اب کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ یہ رات کی قسم کیوں ارشاد فرمائی گئی، یہ رات کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں یاد فرمائی؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت اس کی بڑی پیاری وجہ، اسے کہہ لیں عارفانہ، عاشقانہ اور زبردست انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ یہ رات کی سیاہی میرے مصطفیٰ کریم کی کنڈل والی زلفوں کا عکس ہے۔ اللہ اللہ، یعنی جو نور ہے رات کے اندر، جو رات کی تاریکی میں خوبصورتی ہے، جو رات کی تاریکی میں ٹھنڈک ہے، یہ سارا کا سارا صدقہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف دوتا کا۔ سبحان اللہ عز تو و اس جل۔ لیے کہتے ہیں قسم شب تار میں راز یہ تھا، یعنی وجہ یہ تھی کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ان اشعار کو دیکھا جائے اور اس میں جس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پرویا ہے، تو مصباح صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت یہ عطا کی تھی، اور آپ کے اندر قرآن فہمی کا وہ ایک یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے کرامت عطا کی گئی تھی کہ آپ ایک تو شاعر بہترین، جی اوپر سے عالم بہترین، اور عالم میں بھی ایک مفسر بہترین، جی کہ آپ نے اپنے شاعر میں اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کی عطا سے تفسیر قرآن کر ڈالی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ جی سبحان اللہ عز و جل۔ یہ شان عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن ہے۔ آج عاشقوں کے امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت قرآن اور قرآن کے حوالے سے آپ کی زندگی میں موجود چند ایسے گوشے کو اجاگر کرنے کی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ جس کو سن کر آپ کو بھی تعجب ہوگا اور آپ یہ کہہ اٹھیں گے عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا ملک سخن کی شاہی ہے تم کو کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم کی مہارت عطا فرمائی تھی جو شاید آج کے دور میں ایک ناپائید یا تو ہو گئے ہیں، یا ایسے لوگ جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت کم نظر آنے والے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ان علوم پر دسترس حاصل تھی۔ مصباح صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے اشعار کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قرآن فہمی کا ذکر فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ سفر کا آغاز یہ کب سے ہوا اور کیا انداز رہا اس میں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کو بچپن سے کس طرح سے لے کر چلے، اور آپ کے حوالے سے کچھ قرآنی واقعات، آپ نے قرآن مکمل کب کیا، حفظ کب کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اتنی اہم شخصیت کی اور اتنی اہم باتیں سنتے ہیں کہ وہ تفسیر کر رہا ہے، تو ناظرین میں یہ ہو سکتا ہے دلچسپی کا باعث بھی بنے اور ان کے علم میں اضافے کا بھی سبب بنے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس عمر میں قرآن کا ناظرہ کیا اور کس عمر میں حفظ قرآن کیا۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بچپن کا کوئی واقعہ ایسا سنائے جس سے پتہ چلے کہ عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن فہمی کی جو ایک نعمت عطا فرمائی تھی وہ نظر آ رہی تھی بچپن سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ یوں سمجھیں کہ بچپن ہی سے آپ کو رب نعمت عطا فرمائی تھی کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی بچہ ہے جب وہ اس جہان میں آتا ہے، آنے کے بعد پرورش پاتا ہے، پھر اس کے یہاں رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک سلسلہ چلنے لگتا ہے۔ سیدی اعلیٰ قاعدہ حضرت اور پھر قرآن اما پارا اور یہ پڑھایا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خدا داد صلاحیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بچپن ہی میں جب آپ نے تقریباً 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل 4.5 سال کی عمر میں، کہ اپنے آپ میں ایک امیزنگ چیز ہے۔ یعنی یہ تو ایک یوں شاید ہمارے ناظرین اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے جن کے پاس 4.5 سال کا بچہ ہوگا، وہ کہ یہ تو ابھی مدنی قاعدے کی تختی بھی پوری صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، ناظرین کرام آپ نے سنا، 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ہم نے سنی۔ آئیے سنتے ہیں آگے اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں، ہم یوں کہتے ہیں عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہوں۔ آئیے اپنے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کی اور کچھ ایکسٹرا آرڈینری باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ جی مصباح صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے ناظرہ قرآن کے حوالے سے، جی میں چاہوں گا آپ اسے کنٹینیو کریں۔ ناظرہ قرآن سیدی اعلیٰ حضرت نے 4.5 سال کی عمر میں مکمل فرمایا،
اور کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام بھی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت میں مفسرین کے امام بھی ہیں، اللہ اللہ، اپنے وقت میں قرآن سمجھنے والوں کے امام بھی ہیں۔ جس انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن سمجھا ہے اس انداز میں شاید ہی آپ کے زمانے میں کسی نے سمجھا ہو۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بچپن میں ہیں تب بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کا اور قرآن سمجھنے کا کیسا ظہور ہو رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت جب اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے قرآن کریم، تو قرآن کریم میں ایک جگہ سیدی اعلیٰ حضرت نے وہاں کچھ پڑھا، استاد صاحب نے کہا کہ یہاں یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ وہ زبر اور زیر کا مسئلہ تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے زیر پڑھا اور استاد صاحب نے اس کو زبر پڑھوایا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو زیر پڑھ دیا، استاد صاحب نے پھر اس کو زبر پڑھوایا، سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو زیر پڑھ دیا۔ اب یہ مسئلہ پہنچا آپ کے والد ماجد، بلکہ آپ کے جد امجد دادا جان کے پاس۔ جب ان کے پاس مولانا رضا علی خان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ استاد صاحب یہ پڑھا رہے ہیں اور آپ یہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں؟ اچھا، پھر ہوا یہ کہ قرآن کریم منگایا گیا، جس قرآن سے استاد صاحب پڑھا رہے تھے اس قرآن میں واقعتاً وہی تھا جو استاد صاحب کہہ رہے تھے، اور جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے اس قرآن کے نسخے میں وہ موجود نہیں تھا۔ پھر ایک نسخہ اور منگوایا گیا، جب وہ نسخہ منگوایا گیا تو اس کے اندر وہی تھا جو سیدی اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا جان نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس نسخے کے اندر ایک کاتب کی غلطی سے لکھ گیا ہو سکتا ہے، بلکہ یقینی ہے کہ اس نسخے کے اندر کاتب کی غلطی سے وہاں پر زبر لکھ دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ زیر تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں۔ اچھا، اس میں حضور وہ پوچھا بھی تھا آپ کے دادا جان نے کہ بیٹا آپ زبر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جی جی، یہ بھی دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا انعام فرمایا ہے کہ جو آگے چل کر کے سینکڑوں لوگوں کے قرآن فہمی کو اور قرآن سمجھنے کے زاویے کو درست کرنے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بچپن ہی سے درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ نعمت عطا فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا، جو آپ نے سوال کیا، جب یہ پوچھا آپ کے جد امجد نے کہ بیٹا جیسا استاذ پڑھتے تھے آپ ویسا پڑھ کیوں نہیں رہے تھے، تو آپ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان جب استاد محترم نے اس طرح پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں میری زبان سے وہ ادا ہی نہیں ہو پا رہا تھا جو استاد صاحب پڑھانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ من جانب اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ آپ بچپن ہی سے قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنا جانتے تھے۔ اچھا حضور، ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی عالم بنتا ہے تو عموماً یہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ عالم ہے تو حافظ بھی ہوگا۔ جی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس عمر میں حفظ کیا، اور حفظ کرنے میں جیسے آپ نے بتایا 4 سال میں کم و بیش آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا، تو حفظ جو ہے وہ کس عمر میں کیا اور اس کا کیا انداز رہا، یہ بھی اگر آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ نالج کا ایک سبب بنے گا، انفارمیشن کا سبب بنے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ زندگی کا گوشہ بھی بڑا کمال ہے۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بعض لوگ حافظ لکھ دیا کرتے تھے، آپ کے پاس سوالات بھی آتے تھے، آپ کو لوگ اپنے یہاں بلاتے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مجدد وقت ہیں، اپنے زمانے کے بڑے امام ہیں، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے مرجع خلائق ہیں اور ہر ایک کا آپ کی طرف ایک رجوع بھی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض حضرات حافظ لکھ دیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے، اس وقت آپ نے حفظ نہیں کیا تھا، اس وقت آپ قرآن پاک کو حفظ نہیں کر پائے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کو اب 2 چیزیں تھیں، یا تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ کرتے کہ ان کو منع کرتے کہ آپ مجھے حافظ نہ کہا کریں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، یا یہ کرتے کہ خود حفظ کر لیتے۔ اب دیکھیں اس میں بھی آپ کی انٹلیکچول پاور دیکھیں آپ، اللہ اللہ، اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو مؤمنین، جو مسلمان، جو عاشقان رسول آپ کو جس لفظ سے، جس لقب سے یاد فرما رہے ہیں، وہ عاشقان رسول اپنے محل پر، اپنی جگہ پر درست رہیں۔ وہ ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ جب کسی عاشق رسول سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو جائے کہ جس جملے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہو، یا جس جملے سے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہو جہاں جانا نہیں چاہیے، تو وہاں بھی شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ایسی تعویل کریں گے
کہ جس سے وہ عاشق رسول کا ایمان بچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ایک غلط راستے پر جانے سے، اس کی بات کی غلط تعویل ہونے سے محفوظ ہو جائے. چونکہ مسلمان کی اپنے آپ میں ایک عزت ہے، بلکہ یہ عزت خانہ کعبہ کی بھی حرمت سے بڑھ کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک مومن کی عزت حرمت کعبہ سے بڑھ کر ہے. اس لیے فقہائے کرام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق رسول کوئی جملہ کہہ رہا ہے اور وہ جملہ بظاہر اس کے ایمان سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. اب یہاں دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ انداز بھی دیکھیں. آپ کو جب حافظ کہا گیا تو کہیں یہ حافظ کہنا خلاف واقعہ نہ ہو جائے. اس کو اعلیٰ حضرت نے وہ سمت دے دی کہ وہ جو لوگ حافظ کہہ رہے ہیں ان کا یہ جملہ بھی واقعے کے مطابق ہو جائے. یعنی اعلیٰ حضرت نے خود اس دن سے حفظ کرنا شروع کر دیا اور خود فرماتے ہیں میں نے یہ حفظ اس لیے کیا تاکہ جو لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں ان کا حافظ کہنا درست ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں ہی عاشقوں کے امام نہیں بن گئے، بلکہ امام اہل سنت نے عاشقوں کی طرف سے ملے ہوئے کلام کو، یعنی ان کی طرف سے ملے گئے القاب کی بھی لاج رکھی اور آپ نے ان کے القاب کو پورا کیا. آپ دیکھیں عاشقوں کی طرف سے یہ لقب مل رہا ہے کہ حافظ ہیں، تو عاشقوں کے امام نے اس لقب کو پورا کیا اور آپ بھی حافظ بن گئے. حضور یہ حافظ جو بنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، تو اس کے پیچھے کیا کوئی دلچسپ اسٹوری ہے یا کوئی ایسا ہے واقعہ کہ جو ناظرین اکرام کے لیے ایک یوں سمجھ لیں سیکھنے کا سبب بنے؟ جی بالکل. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حفظ قرآن کیا، اس کے حوالے سے آپ کے تذکرہ نگاروں نے، آپ کی بایوگرافی کو لکھنے والوں نے بڑا پیارا واقعہ تحریر فرمایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی دن سے، جس دن سے آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ آپ کو حافظ کہتے ہیں، اسی دن سے غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک، اللہ اکبر، اس دوران میں آپ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے. اللہ اللہ. اور یہ 30 دن کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس چھوٹے سے وقت میں پورے قرآن کے 30 پارے یاد فرما لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہو. واقعی اس بات کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کیسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ دیکھیں ناظرین اکرام، قرآن پاک کو حفظ کیا، اور حفظ بھی کتنے دنوں میں کیا؟ 1 ماہ میں. اور 1 ماہ میں ایسا نہیں کہ پورا پورا دن دیا. مصباح بھائی صاحب نے جو بیان کیا نا اس وقت، یعنی یہ واقعی ایمان تازہ کرنے والی اور ایک عقلوں کو حیران کرنے والی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عشاء کا وضو کر کے عشاء کی جماعت کے درمیان اس مختصر سے وقفے میں قرآن پاک حفظ کر لیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی اور قرآن کی ایک بڑی خدمت لینی تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعجاز عطا فرمایا کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہو، قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کرنا ہو، قرآن پاک سے مسئلے اخذ کرنے ہوں، ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت عطا فرمائی. اچھا، اس میں یہ بھی ہے حاجی صاحب کہ جو ہے مجھے دکھائیں بہت بڑے بڑے سائنسداں اس کرۂ ارض پہ ہوئے ہیں، اس پلینٹ پہ ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ذہین ترین انٹلیکچوئل لوگ یہاں پر آئے ہیں، بسے ہیں. کیا کسی نے اتنے سی مدت میں اور اتنے چھوٹے سے پیریڈ آف ٹائم میں کسی 700-800 صفحات پر مشتمل کتاب کو یاد کیا ہے؟ حضور میری نظر میں تو ایسا کوئی، یعنی اب تک میں نے نہ دنیاوی یعنی کتابوں میں کہیں دیکھا ہے، دینی کتابوں میں نظر کرنے کا موقع نہیں ملا. مگر جس دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تھے، مطلب اس دور میں تو مطلب دنیاوی طور پہ تو کہیں دکھا ہی نہیں نا. ایسا ہی. اچھا حضور، اس میں ایک سوال تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو قرآن پاک کو حفظ کیا، اور آپ کے دیگر بھی اس طرح کی زندگی کے گوشوں سے کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام، ان کا قوت حافظہ لاجواب تھا. جی ایسے ہی. تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، کیونکہ خدمت دین کرنے کے لیے، خدمت قرآن کرنے کے لیے ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عقل اور فہم اس کی جتنی مضبوط ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے بڑا کام کر سکے گا. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو یہ بڑا کام کیا تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور آپ کی اس شخصیت ایک بڑی قد داور شخصیت بنی ہے، تو اس قد داور شخصیت کے پیچھے راز کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر طرف جو ہے آپ کو اس طرح کی الیکٹرانک مشینز مل جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا سرچ انجن. جی یہ مختلف طرح کے سرچ انجن ہوتے ہیں جو آج آپ کو کچھ اگر تلاش کرنا، بلکہ آج تو دور بہت آگے بڑھ چکا ہے، سرچ انجن سے اے بھی آئی آگے کا دور پہنچ آ چکا گیا ہے آج تو. جی جی یہ سارے دور آ چکے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک مایہ ناز کتاب ہے، تالیف ہے، جو آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے جس کو ہم فتاوی رضویہ شریف کہا کرتے ہیں، اس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت جب کسی عبارت کو نقل کرتے ہیں، کسی جزئیے کو فراہم کرتے ہیں، تو وہاں جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جزئیے کو کہاں سے آپ نے نقل کیا ہے، کس جگہ سے آپ نے لکھا ہے، کئی کتابوں کے آپ ریفرنس دیتے ہیں. اللہ اللہ. ریفرنس دیتے وقت 7 8 9 بسا اوقات 10 کتابیں اس ریفرنس میں آپ شامل کر لیتے ہیں. آج کے دور میں بڑا ایزی ہے، ہم ٹائپ کریں ون گے، کلک. 1 کلک میں کہاں وہ موجود ہے وہ آ جائے گا. جی. لیکن جس وقت میں، جس دور میں، آج سے 100 سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر ایک جزئیے پر کئی حوالہ جات نقل فرمائے. یہ داد دینا ہوگی سیدی اعلیٰ حضرت کے قوت حافظہ کی. یہ آپ کا قوت حافظہ ہی تھا کہ ایک ہی وقت میں آپ ایک عربی کی عبارت نقل کر رہے ہیں، پھر کس کتاب میں یہ عبارت پائی جاتی ہے ایز اے ریفرنس اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ قوت حافظہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. سبحان اللہ. اس کو انگلش میں فوٹوگرافک میموری بھی کہا جاتا ہے. بعض ایسی دنیا میں ہستیاں ہوئی ہیں جن کو فوٹوگرافک میموری دی گئی. فوٹوگرافک میموری کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ایک بار دیکھنا، یعنی آپ فوٹو دیکھیں وہ ایک کلک میں اس سامنے والی شے کو پوری طرح سے کیپچر کر لیتی ہے، اس کی امیج بنا لیتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ جب کسی چیز کو ایک بار دیکھتے ہیں تو اس کے صفحے کے ساتھ اس کے ورڈ جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. مجھے حضور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ناظرین کرام کو بھی اس سے کچھ انشاءاللہ معلومات بڑھے گی آپ کی، کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ چونکہ فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے، فتویٰ بھی دیا کرتے تھے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، تو آپ کے بارگاہ میں چند ایسے بھی متخصص یا پھر طلبہ اکرام ہوا کرتے تھے جو آپ کے ساتھ مل کر جو ہے فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے. تو ایک مسئلہ آیا، ایک سوال آیا. اب اس سوال پر جب جو طلبہ اکرام تھے انہوں نے غور کیا، تو غور کرنے کے بعد وہ علماء اور جو بھی متخصص وغیرہ تھے انہوں نے جب غور کیا تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنا یہ کنکلوژن دیا کہ یہ اس دور کا ایک نیا مسئلہ ہے جو پچھلی کتابوں میں نہیں ملے گا. اور یہ جو متخصص آپ فرما رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپنے آپ میں اپنے وقت کے بڑے عالم ہوا کرتے تھے. محدث اعظم ہند جو واقعہ آپ بتانے جا رہے ہیں، اس واقعے کو غالباً حضور ابو حامد سید محمد اشرف کچھوچوی، جن کو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، ان کی روایت سے واقعہ حضور محدث اعظم ہند جی یہ ان طلبہ میں شامل تھے، یعنی ان علماء میں شامل تھے جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تحت رہ کر ریسرچ کیا کرتے تھے اور فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے. تو اس میں میں نے پڑھا یہ کہ یعنی ان حضرات نے کنکلوژن یہ نکالا آپس میں کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے جس کا جزیہ جو ہے، جس کا بیک جو ہے وہ پرانی کتب میں نہیں ملے گا. اس میں ہمیں نئے طور پر غور و فکر کرنا پڑے گا اور کچھ جو ہے اس میں مسائل کے حل جو ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سوال لے کر، عرض کرتے حضور ایک ایسا مسئلہ آیا جو بالکل نیا سا ہے، تو اب کیا کیا جائے آپ فرمائیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس وقت یعنی وہ جو بات چل رہی ہے نا فوٹوگرافک میموری کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے سوال آیا، آپ نے اس سوال کو دیکھا جس پر آلریڈی ورکنگ ہو چکی ہے، اور ورکنگ میں یہ کنکلوژن نکلا ہے باہمی مشاورت سے اسکالرز کا کہ یہ جناب نیا مسئلہ ہے. آپ نے اس سوال کو دیکھا اور فرمایا یہ تو پرانی کتابوں میں موجود ہے. اور آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا جاؤ وہاں پرانی کتابوں میں دیکھ لو یا فلاں کتاب میں دیکھ لو، آپ نے فرمایا یہ فلاں کتاب میں فلاں پیج پر درج ہے، یہ فلاں کتاب میں فلاں پیج پر درج ہے، اس کا جزیہ فلاں کتاب میں فلاں پیج پر درج ہے. جب یہ علماء کرام کا وفد جو آپ کے تحت ریسرچ کرتا تھا، جب یہ واپس جاتا ہے اور کتابوں کو کھولتا ہے تو سیم پیج پر وہ مسئلہ موجود نظر آتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر. یہ شان عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ہے، تو کیوں نہ ہم کہیں عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. حضور قرآن جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. قرآن پاک میں یوں دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے ایک راہ ہدایت ہے. حضور یہ عربی میں نازل ہوا. اب قرآن پاک عربی میں ہے
اور ہم عربی یوں سمجھ نہیں پاتے ڈائریکٹ. جی اب ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں, امریکہ کا کوئی رہنے والا ہے, یورپ کا کوئی رہنے والا ہے, عربی اس کی زبان ہے نہیں. اچھا میں نے تو یہ بھی علماء کرام سے سنا ہے کہ عربی بھی جو ہے اس کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کب نازل ہوا, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا, یہ ساری چیزیں جاننا, ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا وغیرہ وغیرہ, جو علماء کرام بہتر جانتے ہیں اس کے حوالے سے, اسکالرس بہتر جانتے ہیں, یہ سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امت کے لیے خدمت قرآن میں اس میں کیا رول نبھایا, اس کو کچھ آپ ارشاد فرمائیں. سلطان بھائی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا, اور ابھی میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے جب آپ وہ واقعہ سنا رہے تھے اس وقت مجھے ایک واقعہ میرے ذہن میں کلک کیا, اس کو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے استعجاب میں, تعجب میں اور اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ, ارشاد ارشاد. وہ پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ, ابھی تو آپ نے دیکھا کہ چند ہی تلامذہ ہیں آپ کے, چند اسکالرس ہیں جو آپ کے ذریعے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. جب ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ اسلامک اسکالرس, بڑے بڑے علماء کرام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر کسی کتاب میں نظر نہیں آتا, پھر سیدی اعلیٰ حضرت اس کا صفحہ نمبر, کتاب نمبر اور حتیٰ کہ سطر نمبر تک بتا دیتے ہیں کس جگہ پہ یہ موجود ہے, جا کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ تو اس وقت کے چند لوگوں کی بات ہو گئی. اب ایک مسئلہ ایسا آیا کہ جس مسئلے سے ساری دنیا کے علماء بظاہر یہ سمجھ لیجئے اس کے حل کے لیے پریشان تھے. اللہ اللہ. کوئی صریحی جزیہ سابقہ کتب کے اندر اس کا ان علماء کرام کو بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا, نظر نہیں آتا تھا. وہ مسئلہ تھا کرنسی کا. اچھا, کرنسی سے پہلے نہیں, جو نوٹ ہے نا, نوٹ, یہ نوٹ چلنے سے پہلے دراہیم و دنانیر میں گفتگو ہوا کرتی تھی, چاندی اور سونے کے سکے. جی جی صحیح. بھئی ہم نے سونے کا سکہ دیا, اس کی جگہ ہم نے کوئی چیز خرید لی. تو سونے کا سکہ اپنے آپ میں ایک مالیت ہے, سونا اپنے آپ میں ایک مال ہے, چاندی اپنے آپ میں ایک مال ہے. جب چاندی اور سونے کے ذریعے چیزیں خریدی جاتی تھیں تب تو کوئی میٹر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے بھئی, ہم نے مال دیا, ہم نے, اور مال کے ذریعے ہم نے وہ چیز لے لی. لیکن سوال تب پیدا ہوا جب حکومتوں نے کرنسی, کاغذ کے نوٹ کو جاری کیا. یہ ایک نیا مسئلہ, یہ ایک نیا مسئلہ. بھئی ہم ایک کاغذ دے رہے ہیں اور اس کاغذ کے بدلے میں ہم چیز لے رہے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور کاغذ کی کوئی ایسی کوئی قیمت نہیں ہے, بظاہر قیمت ہی نہیں ہے. بھئی 500 کا کاغذ بھی ہے, 20 روپے کا کاغذ بھی ہے تو وہ کاغذ ہی. اس کے کاغذ ہونے میں, نفس کاغذ ہونے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, لیکن مالیت میں, مال ہونے میں بہت فرق ہے, بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے. ایک 20 روپے کا, ایک 500 روپے کا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب تک سونا اور چاندی کے ذریعے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی تب تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, مال کے ذریعے مال لیا جا رہا تھا. لیکن اب کاغذ کو قیمت بنا کر کے کس طریقے سے ہم مال خرید سکتے ہیں, اس پر ساری دنیا کے علماء نے غور کرنا شروع کیا کہ کاغذ کیسے مال بن سکتا ہے. عرب و عجم کے علماء حیران. جی, صرف اپنے انڈیا کے نہیں, اس ایشیا کے ہی نہیں, بلکہ ساری بر اعظموں کے علماء نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا, اور بظاہر اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ عرب کے علماء نے بھی, جن کی زبان عربی, جن کا بولنا عربی, جن کا اٹھنا عربی, جن کا چلنا عربی, ہر ایک زاویہ عربی تھا, لیکن وہ لوگ بھی اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور ایک مدت دراز تک اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ نہیں آیا. سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے منٹ و سیکنڈ کے اندر اچھا اس مسئلے کا ایک جزیہ سابقہ کتاب سے نکال کے عطا کر دیا کہ جس مسئلے کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مسئلہ نیا نہیں ہے, بلکہ ہمارے علماء نے پہلے ہی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں جگہ اس مسئلے کا جزیہ نقل کر دیا ہے. علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں, علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ, جاری رہے گا. واقعی ناظرین اکرام,
ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دھرتی ہندوستان پر ایسا جید عالم دین ہمیں عطا فرمایا، ایسا امام ہمیں عطا فرمایا جس کے ہر پہلوئے زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک مثال آپ ملتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارے عمل کا تحفظ کرنے والی شخصیت کا نام عاشقوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بہترین اور زبردست عالم دین، مرجع خلائق، یہاں تک کہ علماء کرام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مصباحی صاحب کی گفتگو سے بھی یہ جانا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کٹھن سے کٹھن مسئلے کا حل بھی یوں چٹکیوں میں اور منٹوں میں عطا فرما دیا۔ یہ شان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا صدقہ عطا فرما دے، ان کے عمل کا صدقہ عطا فرما دے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا حضور، یہ عرض کرنی تھی کہ چونکہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے خدمت قرآن، اور ماشاءاللہ ہم نے قرآن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات مبارکہ نے جو ایک خدمت انجام دی اور اس کی عظمت کے لیے جو کام کیا، اس پر بھی کچھ نہ کچھ گاہے نہ گاہے گفتگو ہماری ہوئی ہے۔ اب یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جو میرا سوال تھا امت کے لیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف سے ایک، یوں دیکھیں، ایک علماء کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے فتوی رضویہ شریف بھی لکھ لی، علماء ہو عوام ہو سب کے لیے، مگر عموماً علماء اس سے استیاب فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اعلیٰ حضرت کی مختلف کتابیں ہیں، مختلف علوم پر جو رسائل ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، تحریر فرمائے ہیں۔ اب امت کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ میں آپ سے یہ ریکمنڈیشن بھی پوچھوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امت کے لیے وہ کیا کام کیا جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا علم یعنی قرآن یہ امت تک آسانی سے پہنچ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے جس اسپیکٹس پہ بھی ہم غور کریں تو وہ اپنے آپ میں ایک بڑا کمال ہے۔ ابھی تو ہم صرف ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کا خدمت قرآن، آپ کی جو خدمت قرآن ہے وہ کیا زبردست انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور اور ایک بہت ہی زیادہ علمی خزانہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے کنز الایمان۔ سبحان اللہ، یہ نام سے ہی واضح ہے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، سبحان اللہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، واہ سبحان اللہ، جس کی ہر سطر سے، ہر لائن سے، ہر پیراگراف سے ایمان جھلکتا ہو، وہ کنز الایمان کہلاتا ہے۔ یہ کنز الایمان کیا ہے؟ جو آپ نے سوال کیا اسی سوال کے جواب سے میں اس کو ریلیٹ کروں گا۔ کنز الایمان یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، کنز الایمان اردو زبان میں، اردو زبان کے اندر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں، آپ نے پچھلی گفتگو میں جیسا ہمارے ناظرین کو فرمایا تھا کہ قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نبی پاک کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ معجزہ ہے تو معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے پیارے آقا کا، تو یہ ہر ایک کو عاجز کرے گا۔ ہر ایک کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہونے والا، بلکہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہاں سے فیض حاصل کر کے ہی قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو جتنا آپ اس میں غور کریں گے، جو جتنا آقا کریم کی ذات بابرکت کو سمجھنے والا ہوگا، جو جتنا آپ کے در سے فیض حاصل کرنے والا ہوگا، جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و فرامین کو، آپ کی باتوں کو سمجھتا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات اس یہ کی ہے، مثال حضور صحابہ کرام کو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جی بالکل، سب سے زیادہ قربت جو پائی وہ صحابہ کرام نے پائی۔ تو انہوں نے جو قرآن سمجھا پوری امت نے ان کے صدقے سمجھا۔ ایسا ہی ہے، پوری امت نے انہی کے صدقے سمجھا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام میں جب قرآن کریم نازل ہوا تو صحابہ اکرام جب اس کو پڑھتے تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاجت ہوتی تھی، کیونکہ قرآن کریم اپنے آپ میں ایک علم کا سمندر ہے۔ اس کی ہر سطر، قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ اپنے آپ میں ایک کمال رکھتی ہے، اعجاز رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسی سے سمجھنا ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کو خصوصی علم عطا کیا گیا۔ بے شک ایسا ہی۔ اور ظاہر سی بات ہے جتنا علم
ہم سب کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ خط ابیض اور خط اسود کا لفظ قرآن کریم میں آیا۔ سیاہ دھاگا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور سفید دھاگا ترجمہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت یہ ہے کہ جب سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک صحابی رسول لے کے بیٹھ گئے دھاگے کو، سیاہ اور سفید، جب تک وہ بالکل واضح نہیں ہوئے تب تک انہوں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی۔ حالانکہ اس کا مطلب الگ ہے، شفق ابیض اور شفق اسود جو ایک چاند کے اور صبح طلوع ہونے کے وقت کی کیفیت ہوتی ہے آسمان کی، وہ اس کیفیت کا بیان اس کے اندر ہے، شفق احمر کا، شفق ابیض کا۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی ان صحابی رسول کو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوا۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ بے شک۔ قرآن کریم کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق نصیب ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کو ایک تو سمجھنا ہے اور ایک ہے قرآن کریم کو اپنی زبان کے قالب میں ڈھال دینا۔ قرآن کریم کو اردو زبان میں سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ واقعی حاجی صاحب بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے اور بہت بڑے بڑے علماء کہلانے والوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، بہت جگہ چوٹیں کھائیں اور بہت جگہ وہ الٹے منہ گرے۔ اللہ اللہ۔ الٹے منہ گرے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ترجمہ انہوں نے معاذ اللہ اس طرح کا کیا کہ وہ اپنا ایمان ہی کھو بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عشق رسالت بھی ضروری ہے، اس کی قوت اور علم و فہم و دانائی، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ترجمہ کرنے کے لیے تفسیر ایک فن ہے، فن تفسیر۔ اس تفسیر کے تمام اصول کو پڑھنا، اس تفسیر کے تمام مراحل کو سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں عربی کے جو نحوی اور صرفی آپس میں جو اس کے قواعد ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہاں، ان قواعد کو جاننا، اور بہرحال جو اپنے آپ میں ایک علم کا سمندر ہو وہی صحیح انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ یعنی کر حضور سکتا۔ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن عربی میں ضرور ہے مگر عربی جاننے والا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے، ایسا ہی بلکہ عربی جاننے کے ساتھ ساتھ دیگر اور علوم کا ہونا اور اس پر بھی ایک مہارت ہونا یہ لازمی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے عشق اور ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی ایسا ہی کنٹینیو کر پائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اب ضالن اور ہدا، اس کا جو معنی ہے، یہ عربی زبان میں ضالن کا معنی بظاہر اس کا جو معنی لغوی آپ تلاش کریں گے تو وہ گمراہ آتا ہے، ہدا کا معنی ہدایت یافتہ ہدایت آتا ہے، رہنمائی آتا ہے۔ تو اب ان کا معنی دیکھ کر کے خالی کوئی ترجمہ کر بیٹھے تو وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل منافی ترجمہ کر بیٹھے گا، جب تک اسے اصول تفسیر کا علم نہ ہو، قرآن کے جو پس منظر اور اس کا وہ علم نہ رکھتا ہو، شان نزول کا علم نہ رکھتا ہو، ناسخ و منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ صحیح ترجمہ کرنے کے لیے جتنے بھی اصول ہیں ترجمہ کرنے کے، ٹرانسلیشن بھی اپنے آپ میں ایک فن ہے، اس فن ترجمہ نگاری کے جتنے اصول ہیں ان کو جب تک وہ اپنے ذہن میں حاضر نہ پاتا ہو تب تک وہ صحیح انداز میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ یہ آیت مبارکہ جو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں ایک لفظ ضال ہے اور ایک لفظ ہدا ہے۔ ان کا معنی اگر ہم دیکھیں تو عربک ڈکشنری کے اندر معنی ملتا ہے، ضالن کا معنی ہوتا ہے گمراہ گر، ہدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت۔ تو معاذ اللہ بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا جو میں اپنی زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، جو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ایسا ہے کہ جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، ایمان میں تازگی محسوس ہوگی،
روح خود بخود تڑپ اٹھے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا سبحان اللہ، تو اپنی طرف راہ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی تفسیر میں مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا کیے، سبحان اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عطا اللہ کیا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان بیان ہوئی قرآن پاک میں، یعنی یہ تو سمجھ لے کہ نعت بھی ہو گئی اور قرآن بھی پڑھنا ہو گیا۔ جی جی سبحان اللہ۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے، یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے، با خدا بز میں کونین میں تا ابد، شمع بز میں ولایت سلامت رہے، گلشن اعلیٰ حضرت کے جتنے ہیں پھول، سارے پھولوں کی نکہت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشقوں کے امام ہمارا سلسلہ ہے۔ کیسے عاشقوں کے امام ہیں کہ آپ جب ترجمہ قرآن کرتے ہیں تو اس ترجمے کے ہر لفظ سے عشق مصطفیٰ کی بو جھلکتی ہے اور خوشبو مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ قرآن، جس کو ہم کہتے ہیں کنز الایمان، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام ہے نا، تو وہ ہر چیز کے امام نظر آتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں اردو لٹریچر، اردو ادب، یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ماسٹر آف آرٹ اردو لینگویج میں کرائے جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ بلکہ اردو کی جو ایک سمجھ لیں، اردو جو ایک ادب ہے اپنے آپ میں، اردو ادب، اس پر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، اس پر باقاعدہ ریسرچ کی جاتی ہے۔ تو اردو ادب کے حوالے سے بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ وہ ترجمہ قرآن ہے جس کو اگر ہم ایک اردو کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ شاندار تعبیرات، استعارات، بلاغت کے وہ تمام تر جو ٹاپکس ہیں وہ اس کے اندر آپ کو سارے کے سارے سمٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، یہ بھی اپنے آپ میں میرے آقائے نعمت کی ایک کرامت ہے۔ اسی لیے اس کو بھی سمجھنا ہر عام و خاص کے بس کی بات آج کے دور کے اعتبار سے، جی آج کے دور کے اعتبار سے ہر ایک بندہ سمجھ لے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ حضرت کے مشن پر مضبوطی سے قائم ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی ترویج و اشاعت میں ہمہ وقت سرگرم ہے، یعنی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی، اس نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ترجمہ اور دیا جس کا نام ہے ترجمہ کنز العرفان، سبحان اللہ، جو آسان ترجمہ قرآن ہے۔ اور اسی کنز الایمان کو سمجھنے کے لیے، اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب نے بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں یہ ترجمہ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ یزد۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے امت کے لیے، جن کا نام ہے عاشقوں کے امام، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے جو بالخصوص کنز الایمان کا ترجمۃ القرآن عطا کیا ہے امت کو، اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ کیا ہم نے
ہمارے گھر والوں نے آج تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو رب کے کلام کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ رب کے کلام سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو میری یہ گزارش ہے، سلسلے کے اختتام کی طرف بھی لانا ہے۔ اب نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ نئی ملاقات ہوگی اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، مگر ایک میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ قرآن پر جو کام کیا ہے، کنز الایمان ہمیں عطا کیا ہے، ہر گھر میں یہ کنز الایمان ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد بھی فرمایا کہ اس کا آسان ترجمہ بھی اب آ گیا ہے خزائن العرفان کے نام سے، کنز العرفان کے نام سے۔ آپ اس ترجمے کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھنے میں اور قرآن پڑھنے کا جو لطف ہے، قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی، اور قرآن پڑھنے کا جو لطف ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے آپ تفسیر صراط الجنان جو ہے یہ حاصل فرما لیں۔ اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے، یعنی قرآن کی آیات، اس کے بعد اس کا ترجمہ کنز الایمان، پھر ترجمہ کنز العرفان، اور پھر اس کی تفسیر صراط الجنان، یہ موجود ہے۔ یوں آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ تفسیر صراط الجنان حاصل فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آج کا سلسلہ ہمارا عاشقوں کے امام یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور ان کی خدمت قرآن ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا کہ آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ کم عمر میں فرما لیا، قرآن پاک کا حافظہ کم وقت میں فرما لیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی وسعت علم عطا فرمائی، آپ کے کا علم کا جو معیار کتنا بلند تھا کہ وہ مسائل جو بڑے بڑے علماء کے لیے جو اپنے یوں کہہ لیں کہ ہتھیار ڈال دیتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منٹوں میں ان مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سفر المظفر میں امام اہل سنت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مختلف اوصاف پر، مختلف کیریکٹرسٹک پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے۔ ڈفرینٹ سلسلوں میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوں گے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے عشق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سلسلے میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔